के अंधेरों से मुझको तू बचा ले, मुझे आगोशे इबादत में छुपा ले। दुखते हैं मेरे काम सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया। है दुखते हैं मेरे काम सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया। तो माँ की तरह भैया, तुम माँ की तरह लोरी सुना दो मुझे भैया। दुखते हैं मेरे कान सुना दो मुझे भैया, सुना दो मुझे भैया। लगता है अंधेरे से डरते ही सकीना को, लगता है अंधेरे से डरते ही सकीना को। तुम सर मेरे बाबा का, तुम सर मेरे बाबा का दिला दो मुझे भैया। है दुखते हैं मेरे काम सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया। देखा है आँखों ने बाबा का गला कटते, देखा है आँखों ने बाबा का गला कटते। भूलूंगी भला कैसे, भूलूंगी भला कैसे। बता दो मुझे भैया, दुखते हैं मेरे काम सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया। बैसा ते मोहर्रम से प्यासी हूँ मेरे भैया, बैसा ते मोहर्रम से प्यासी हूँ मेरे भैया। दो घूंट होकर पानी, दो घूंट होकर पानी पिला दो मुझे भैया। दुखते हैं मेरे काम सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया। दुखते हैं मेरे काम सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया। भैया तुम्हें घर जा के कहाँ गए
ایسا یہ بھرا گھر ہوا برباد الہی کیا آئی تباہی اب اس کو کبھی پائے گی زینب گھبرائے گی گھر جا کے کسے دیکھے گی قسم ہے نا پاس اکبر سے بھی ہے اپنے علی اصغر کو کہاں پائے گی زینب گھبرائے گی پوچھیں گے جو سب لوگ کے بازو پہوا کیا یہ نیل ہے کیسا پوچھیں گے جو سب لوگ کے پاس پہوا کیا یہ نیل ہے کیسا کس کس کو نشان رسی کے دکھلائے گی زینب گھبرائے گی پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلیجا یاد آگے بھیا دل ڈھونڈے گا تم
برتا ہوئی قید بھی خواہر نے اٹھائی اور موت نہ آئی۔ کیا جانیے کیا بھی دکھ پائے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہائے سیدہ ہائے سیدہ ہائے سیدہ ہائے سیدہ۔ تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا، لوگوں میں بنتے نبی ہوں۔ ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر لوگوں میں بنتے نبی ہوں۔ ایسا بدلا ہے مدینہ اپنا حق مانگ رہی ہوں۔ غاصب سے کلمہ گو کرسی نشیں ہے اور میں کب سے کھڑی ہوں۔ ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا، لوگوں میں بنتے نبی ہوں۔ پوچھا حیدر نے بتا کیا کیا مسجد میں ہوا، رو کے بس اتنا کہا کبھی دیواروں کو تھاما، کبھی میں خاک پہ بیٹھی ہوں تھک کر، کبھی بیٹوں نے سنبھالا، کبھی رستے میں گری ہوں۔ ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا، لوگوں میں
نبی ہوں. وہ تو کم سن ہے ابھی، دور ہے شام سے بھی، سہ نہ پائے گی کبھی. مجھ سے زینب نے یہ پوچھا، کہاں جاتی ہو بتاؤ اے اماں. میں نے زینب سے چھپایا کہ میں دربار چلی ہوں. ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا، لوگوں میں بنت نبی ہوں. ایسے خاموش ہو کیوں، کہنا چاہو جو کہو. اماں کچھ تو بولو. رو کے بولی بیٹوں سے، ساتھ بہنوں کا نبھانا کربل میں. ننگے سر کیسے چلے گی، بس یہی سوچ رہی ہوں. ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا، لوگوں میں بنت نبی ہوں. پر محمد وال محمد صلوات. رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآله لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومسائبهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه
ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ تمام تر حمد و ثنا پروردگار عالم کے لیے ہے، اور ہدیہ درود و سلام ان پاکیزہ ترین ہستیوں کے نام کہ جن کو خلق کرنے کے بعد پروردگار عالم نے اپنے خالق ہونے پر فخر فرمایا، یعنی کہ محمد و اہل بیت محمد علیہم السلام، اور وہی ہمارے لیے کائنات کی سب سے بڑی نعمت رب ذوالجلال نے قرار دیا۔ قرآن کریم جیسی کتاب ہمیں رب ذوالجلال نے عطا فرمائی، اور وہ جو مجسمے قرآن کریم تھے یعنی کہ محمد و اہل بیت محمد علیہم السلام وہ ہمیں عطا فرمائے۔ آج شب اول ماہ سفر بھی ہے، اور کربلا والوں کے 20ویں کی مجلس عزا کا بھی انعقاد کیا گیا ہے۔ یہ بات آپ کے اذہان عالیہ میں موجود ہے کہ رب ذوالجلال نے جہاں پر اپنے بندوں کو ایک راستہ بتلایا ہے دین پر عمل کرنے کا، ایک دین رب ذوالجلال نے عطا کیا ہے۔ دین کہا جاتا ہے راستے کو، سبیل کو، طریق کو، ایک وے کو کہ جس پر انسان چلا کرتا ہے، اور اس دین کے ہونے کی وجہ سے انسان ڈسپلن بھی رہتا ہے، اور انسان کی جسمانی اور روحانی دونوں ہی طرح سے ترقی وہ پروردگار عالم اس کی ضمانت لیتا ہے۔ اور رب ذوالجلال نے کائنات میں جو کچھ بہترین چیزیں عطا فرمائی ہیں سب کچھ خدا تعالیٰ نے مہیا کیا ہے۔ اگر انسان کو خلق کرنے کے بعد اس میں پروردگار نے ہنگر کے احساس کو رکھا، تو انسان کے باہر والی جو دنیا ہے اس میں پروردگار عالم نے اس بھوک کو مٹانے کا انتظام پہلے سے کر کے رکھا۔ اگر تھرسٹ کو رکھا، اگر پیاس کو رکھا انسان کے وجود میں، تو اس پیاس کو بجھانے کے لیے پروردگار عالم نے باہر انسان کے لیے انتظام کیا۔ کان عطا کیے تو سننے کے لیے اچھی اچھی خوبصورت آوازیں رب ذوالجلال نے رکھی، آنکھیں عطا کی تو اسے دیکھنے کے لیے بہترین مناظر پروردگار عالم نے عطا فرمائے، اور پھر یہ سارا کا سارا جو انسان کا وجود ہے خود امیر المومنین حضرت ابو الحسن آقا علی ابن ابی طالب علیہ السلام سرکار نے یہ فرمایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے نفس کو پہچان لے وہ اپنے رب کو پہچان لے، وہ رب کے جس رب تک انسان کی رسائی ممکن نہیں ہے۔ تو انسان اس رب کو جو پہچان لے گا تو وہ کیا پہچان لے گا؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے کہ جب انسان اپنے باڈی کے اندر فلو ہونے والے بلڈ کے سرکولیشن سسٹم کو دیکھے، اور اس میں یہ دیکھے کہ کتنی نروز ہیں، کتنی 1000 نروز ہیں انسان کے باڈی کے اندر، کہ جس کو ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا بلڈ سرکولیٹ کرنے کے لیے پمپ کر رہا ہے اور سپلائی کر رہا ہے، وہ انسان اگر صرف یہ ایک چیز دیکھے تو وہ حیران ہو جائے گا اور بولے گا دیکھو مجھے نظر تو آ رہا ہے کہ اتنا زبردست سسٹم ہے، لیکن اس نروس سسٹم کو دیکھنے کے بعد میری عقل اور میرا دماغ عاجز ہے کہ میں اسے پراپرلی سمجھ سکوں۔ اسی طرح سے انسان جب اپنے برین کو دیکھتا ہے، جب انسان ایک ہیومن برین کی سٹڈی کرتا ہے، تو سائنس آپ کو یہ تو بتا دیتی ہے کہ یہ یوں ہے، اتنا ہے، لیکن آخر میں جو بولنا چاہیے وہ جملہ نہیں بولتی سائنس۔ ہڈیوں کے سسٹم کو دیکھیں، انسان بولے گا 360 ہڈیاں ہیں، 260 جتنی بھی ہڈیاں ہیں، وہ ہڈیاں انسان کی کتنا طاقت اور کتنا پاور رکھتی ہیں اور کتنا وزن اٹھانے کی طاقت رکھتی ہیں۔ اگر اب یہ بات چونکہ شرح دعائے کمیل کے موضوع میں آپ کے ساتھ ہو چکی ہے اس لیے میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ایک جملہ ہے جو آپ انسان کی ہیومن باڈی جو ہے اس کو سٹڈی کرتے ہوئے جہاں ہر موقع پہ یہ بات آنی چاہیے کہ ہم دیکھ تو رہے ہیں، سن تو رہے ہیں، سمجھ نہیں سکتے، ہم عاجز ہیں، ہماری عقل جو ہے نا وہ عاجز ہے اس کو سمجھنے کے۔
تو جو انسان کو مولا کائنات علیہ السلام اور بہت ساری ایسی اور حدیثیں ہیں کہ جن میں انسان کو اپنے وجود میں غور، اپنی ایگزسٹنس، اپنی باڈی کے اندر جو باڈیلی سٹرکچر ہے انسان کا، اس کے اندر غور کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو جب انسان وہاں پر جاتا ہے اور یہ سب سارا سسٹم دیکھتا ہے اور عاجز ہو کر باہر نکلتا ہے، تو وہ یہ کہنا چاہیے اسے کہ ایک ایسا ہے جو دکھائی تو نہیں دیتا مگر وہی ہے کہ جس نے سب کچھ خلق کیا ہے، اور وہی ہے کہ جو سب کچھ چلا رہا ہے. وہی ہے جو سب کچھ چلا رہا ہے. انسان کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے. اسی طرح سے جب یہاں پر انسان دین کی بات ہو رہی تھی، دین کی بات سے یہ انسان کے ہیومن باڈی کے اوپر انسان جا کر غور کرے تو اس کو دیکھ کے سمجھے. جو دین پروردگار عالم نے عطا کیا ہے، یہ دین بھی انسان کو لے کر جاتا ہے، ڈسپلن بناتا ہے اور ایک بہتر انسان بناتا ہے. لیکن جہاں پر من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، وہ اپنے رب کی پہچان کر لے گا، تو انسان جو اپنے رب کی پہچان کرے گا اس کی جو آخری حد ہے وہ کیا ہے کہ میں اپنے رب کو پہچان نہیں سکتا. یعنی سب کچھ دیکھ لینے کے بعد انسان یہ کہے گا کہ میں اسے پہچان نہیں سکتا. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان پہلے ہی دن سے جب شروع کرے اس بات کا آغاز کرے اور بولے ہاں میں اللہ کو نہیں پہچان سکتا. نہیں، یہ نہیں کہا جا رہا ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ کوشش کرو، اس راستے پر چلنا شروع کرو، اسے دیکھو، اس میں غوطہ زن ہو جاؤ، اس کی گہرائیوں کے اندر، اس کی عمق کے اندر، اور اس کے اندر ڈیپ انٹو دس میٹر، کہ انسان غور و فکر کرنے کے اندر، ہر چیز کے اندر غور و فکر کرے. جب انسان آسمان کی طرف دیکھے، بادلوں میں غور و فکر کرے، شجر کی طرف دیکھے، ٹریز کی طرف، اس میں غور و فکر کرے، پہاڑوں کی طرف دیکھے، اس میں غور و فکر کرے، اپنے اندر دیکھے، غور و فکر کرے. جب غور و فکر کرے گا تو یہ غور و فکر کرنا اس کی ذہنی صلاحیت کو اور کھولے گا، وہ مزید سوچنے کی اپنے اندر سکت محسوس کرنے لگے گا، اور پھر وہ یہاں پہنچے گا کہ ہاں میں نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ انسان اسے جان تو سکتا ہے مگر اسے پہچان نہیں سکتا. ہم جان سکتے ہیں. اور اسی طرح سے محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے بھی ہے کہ جتنا انسان آل محمد علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو، ان کے معاجز کو، ان کے مناقب کو، ان کی سیرت طیبہ کو، ان کی زندگی کو دیکھے گا تو اتنا ہی اس بات کو جانتا اور پہچانتا چلا جائے گا کہ میں انہیں جان تو سکتا ہوں، انہیں پہچان نہیں سکتا. اسی طرح سے مولا کائنات علیہ السلام کے جتنے معاجز ہیں اور جتنے معجزات ہیں، ان کے جتنے مناقب ہیں، ان کے جتنے قصائد ہیں، ان کے جتنے فضائل ہیں، ان فضائل کو دیکھنے کے بعد انسان اس نتیجے تک پہنچتا ہے کہ میں انہیں جان تو سکتا ہوں، انہیں پہچان نہیں سکتا. اور یہی وہ بات ہے کہ جسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس حدیث نبوی شریف میں یہ کہتے ہوئے ارشاد فرمایا، لو ان الریاض اقلام والبحر مداد والجن حساب والانس کتاب لما احسو فضائل امیر المؤمنین. اگر سارے کے سارے درخت قلم بن جائیں، جتنا پانی دریاؤں میں ہے سیاہی بن جائے، جتنا فرش ہے وہ ورق بن جائے، لکھنے والے انسان کاتب بن جائیں، گننے والے فرشتے شمار کرنے والے بن جائیں، لما احسو فضائل امیر المؤمنین، وہ علی ابن ابی طالب کے فضائل کا احسان نہیں کر سکتے. یعنی شمار کرنا تو دور کی بات ہے، سمیٹ بھی نہیں سکتے. تو جس علی کے فضائل کوئی نہیں سمیٹ سکتا، وہ علی یہ کہہ رہا ہے کہ انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں. وہ ناانصافی کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں محمد کے غلاموں میں سے سب سے چھوٹا غلام ہوں. یہ صحیح ترجمہ نہیں ہے. انا عبد من عبید محمد کہا ہے، میں محمد کے سارے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، سب سے چھوٹا غلام نہیں ہوں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جب رسالت مآب سے بات آگے بڑھے گی تو پروردگار عالم تک یہ بات چلے گی. تو دین کو رب ذوالجلال نے کس چیز کا انسان کے لیے طریقہ اور وسیلہ بنایا کہ انسان ایک بہترین زندگی کو گزارنے کی طرف چلے. رسالت مآب نے جاتے جاتے اس دین کے لیے اپنے بندوں تک جو پہنچانے کا انتظام کیا وہ ابلاغ کیا کہتے ہیں؟ لوگوں تک پہنچا دینا. رسول نے جو حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ غدیر ارشاد فرمایا، اس میں رسول اللہ نے جو بہت امپورٹنٹ ترین روایتیں اور حدیثیں جو فرمائی ہیں، کلام فرمایا ہے، ان میں ایک کلام حدیث ثقلین. وہ جو حدیث ثقلین ہے وہ کیا کہتی ہے؟
حدیث ثقلین کہتی ہے انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان ترک کر کے جا رہا ہوں، مطلب چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں. فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. میں جو تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں یہ پڑھنے کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، پڑھے رہنے کے لیے چھوڑے نہیں جا رہا ہوں. صحیح ہے، یہ اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ چھوٹی نہ رہ جائیں. یہ اس لیے ترک کر کے جا رہا ہوں، اس لیے نہیں ترک کر کے جا رہا کہ تم اسے ترک کر دو. یہ ترک جو کر رہے ہیں، رسالت مآب نے فرمایا انی تارکن، میں ترک کر کے جا رہا ہوں. ترک کر کے جا رہا ہوں کا مطلب وہ والا اردو والا ترک نہیں ہے. انی تارکن، میں تمہارے لیے یہ ترکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں. ترکہ کہتے ہیں میراث کو، ترکہ کہتے ہیں ملکیت کو. اب قرآن اور اہل بیت ملکیت ہے امت محمد مصطفیٰ کی. اب اس ملکیت کو جو ہم نے رسول سے حاصل کیا ہے، اس ملکیت کا سوال کیا جائے گا قیامت میں. اور خود یہ ملکیت اپنی زبان سے بتائے گی کہ میرے ساتھ کس نے کیا ظلم کیا، تو وہ تو اپنی جگہ پر ہے. لیکن اس کے لیے رسالت مآب نے بہت ساری اور حدیثیں بھی ارشاد فرمائی. ویسے تو خود حدیث ثقلین وہ ایک ایسی حدیث ہے کہ جس کے اندر خود اتنے سارے پیغامات ہیں کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما، اگر تم ان کے ساتھ متمسک رہے. تمسک کا کہا ہے، ما ان صحبتم نہیں کہا ہے، ان کے ساتھ رہنے کا نہیں کہا ہے، ان کے ساتھ چپک جانے کا کہا ہے، جڑ جانے کا کہا ہے. یعنی جڑ جانے کے معنی یہ ہے کہ اتنا ان کے ساتھ لگ جانا ہے کہ درمیان سے ہوا کے بھی گزر جانے کی گنجائش باقی نہ بچے. اتنا ان کے ساتھ جڑ جانا ہے. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گارنٹی ہے، ضمانت ہے. لن تضلوا بعدی ابدا، جتنا ناممکن. وہ موقع تھا کہ جب لن ترانی یا موسیٰ کی آواز آئی تھی حضرت موسیٰ کو کوہ طور پہ کہ اے موسیٰ کبھی بھی تم مجھے دیکھ نہیں سکتے. تو جتنا ناممکن خدا کو ان آنکھوں سے دیکھنا ہے، اتنا ہی ناممکن ہے اگر کوئی تمسک اختیار کرے ثقلین سے تو اس کا گمراہ ہو جانا اتنا ہی ناممکن ہے. اور پھر ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، رسول کے پاس اگر جاتے جاتے قرآن اور اہل بیت سے بہتر کوئی شے ہوتی تو رسول اپنی امت کو ان چیزوں کے حوالے کر کے جاتے، قرآن اور اہل بیت کے حوالے نہیں کر کے جاتے. یعنی رسالت مآب یہ بتا رہے ہیں کہ جاتے جاتے جو میرے پاس بیسٹ ہے نا وہ تمہیں دے کر جا رہا ہوں. یعنی تمہیں دے کر نہیں جا رہا ہوں، تمہیں ان کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. میں انی تارکن، میں تمہیں ان کے سپرد کر کے جا رہا ہوں. اب جب بھی تمہیں کوئی سوال ہو قرآن کے بارے میں تو تم اہل بیت کے پاس آنا، کسی اور کے پاس نہ جانا. اپنی مرضی سے قرآن کریم کی کسی آیت کی تعویل نہ کر لینا. اسی لیے جو ایک قرآن کریم کی آیت ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کوئی اسے مس نہیں کر سکتا، الا المطہرون، سوائے ان لوگوں کے کہ جو لوگ مطہر ہوں، یعنی جن لوگوں نے اپنے آپ کو پاک بنایا ہو. اگرچہ اس کے اندر تفسیر ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ لا یمسہ الا المطہرون. دو اس میں کی ورڈز ہیں، یمس، لا یمسہ ایک کی ورڈ ہے اس آیت کے اندر، اور دوسرا کی ورڈ ہے الا المطہرون. یہ جو مطہرون ہے یہ کی ورڈ ہے، دو کی ورڈز ہیں. اس سے یہ آیت، اس کو آپ ڈائسیکٹ کریں گے، اسے کھولیں گے روایات ائمہ طاہرین علیہ السلام کی روشنی میں. لا یمسہ الا المطہرون، کوئی اسے ٹچ نہیں کر سکتا، الا المطہرون، سوائے ان کے کہ جو پاک ہیں، ان کے سوا کوئی اسے ٹچ نہیں کر سکتا. مجھے بتائیے کیا اس قرآن کریم کو جو بے وضو ہو جاتا ہے وہ ٹچ نہیں کر سکتا؟ وہ ٹچ تو کر لیتا ہے، وہ ہاتھ تو لگا دیتا ہے. اور ہاتھ لگانے سے اگرچہ اس کا فقہی مسئلہ کیا ہے کہ بغیر وضو کے قرآن کریم کی آیتوں کو ٹچ کرنا یہ کیا ہے؟ حرام ہے، ظاہر سی بات ہے. البتہ جو اس کی جلد ہے اس پہ آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں. لیکن کیا ایسا ہے کہ کوئی اگر بے وضو ہو کر طہارت کے عالم میں نہ رہ کر قرآن کریم کی آیت کو اگر ٹچ کرے تو اسے شوق لگے؟ ایسا نہیں ہے،
ایسا نہیں ہے. لا یمسہ الا المطہرون کا پھر کوئی اور معنی ہونا چاہیے. یہ آپ کو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اسی لیے میں نے یہ دو کی ورڈز آپ کی خدمت میں عرض کیا. لا یمسہ، لا یمسہ، یمس کہا ہے، مس کہا ہے. مس میں اور لمس میں فرق ہوتا ہے. ایک ہے لفظ لمس یعنی کہ ٹچ کرنا، اور ایک ہے مس. مس کرنے کے معنی صرف ٹچ کرنے کے نہیں ہے، تصرف کرنے کے. اور الا المطہرون، مطہرون کے معنی یہ ہے کہ جو خود پاک نہیں ہوا ہے. مطہر اس میں مفعول کا صیغہ ہے. اس میں مفعول کے صیغے کے معنی یہ ہوتے ہیں وہ پاک ہوا نہیں ہے، اسے کسی نے پاک کیا ہے. لا یمسہ الا المطہرون. لمس لا یلمسہ نہیں کہا ہے، لا یمسہ کہا ہے. لا یمسہ کے معنی یہ ہوئے کہ کوئی اس میں تصرف نہیں کر سکتا. تصرف کرنے کے معنی کیا ہے؟ کوئی اپنی مرضی سے اس قرآن کریم کی کسی آیت کی، کسی حرف کی، کسی لفظ کی، کسی حرکت کی، کسی سکونت کی کوئی اپنی مرضی سے تفسیر تعویل بیان نہیں کر سکتا، سوائے ان کے کہ جنہیں مطہر کیا گیا ہے، جن کو پاک کیا گیا ہے. اب دیکھو قرآن کریم میں کہیں کسی ایسے گروہ کا ذکر کیا ہو خدا نے کہ جن کی طہارت کا اعلان کیا ہو تو قرآن کریم کی آیت نظر آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. وہ کہ جنہیں خود خدا نے پاک کیا ہے ان سے زیادہ کون بہتر اور بلندتر ہوگا کہ جسے پاک کیا گیا ہو اور پاک رکھا گیا ہو. یعنی کہ یہاں پر جب جناب مریم سلام اللہ علیہ نے یہ کہا تھا کہ انا لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، کہ مجھے کیسے بیٹا، تم مجھے بیٹے کی بشارت دینے آئے ہو، یہ مجھے بیٹا ہو کیسے سکتا ہے؟ کہ لم یمسسنی بشر، کہ مجھے کسی بشر نے مس نہیں کیا یعنی کہ تصرف نہیں کیا. ولم اکو بغیہ، اور میں راہ راست سے ہٹی ہوئی بھی نہیں ہوں. لہٰذا جو پروردگار عالم نے ہمیں رسول اکرم کے ذریعے سے حدیث ثقلین کے اندر یہ بیان فرمایا کہ میرے بعد کیا ہے؟ قرآن اور اطرت اہل بیت. یہ بات ہم پہلے بھی ایک مقام پر عرض کر چکے ہیں کہ یہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارے عقیدے کا جز ہے کہ قرآن سے افضل آل محمد. اس لیے کہ ہر قرآن کریم کی آیت جو ہم تک پہنچی ہے رسول اولاد رسول سے پہنچی. ہم تک جو قرآن کریم کی تفسیر پہنچی ہے رسول آل رسول سے پہنچی ہے. تفسیر، تعویل، محکم، متشابہ، ظاہر، باطن، یہ سب ہم تک آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے پہنچا ہے. لہٰذا قرآن پر جن کو فضیلت اور فوقیت حاصل ہے وہ آل محمد علیہ السلام، اور ایک خود چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. جب سرکار سے سوال کیا گیا کہ مولا یہ تو ثقلین ہیں، ان میں دو بھاری چیزیں نا، ان میں زیادہ بھاری شے کون سی ہے؟ تو وہاں پر چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا تھا نحن اہل البیت، ہم اہل البیت. اور وہاں پر سرکار نے یہی اعلان فرمایا تھا جو حدیث ہے اس میں یہ کہ ہم ہی ہیں کہ جو خود قرآن کریم کی جتنی بھی ظاہر، باطن، تفسیر، تعویل، محکم، متشابہ سب بیان کرتے ہیں. لیکن اس اہل بیت کو سیف گارڈ کرنے کے لیے جو رسول گرامی نے اپنے ارشادات بیان فرمائے ان میں ایک ارشاد کیا ہے کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، کہ میرے اہل بیت کی مثال ہے سفینہ نوح علیہ السلام کی مثال. مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا. یہاں پر وہ ایک ورڈ یوز کیا ہے رسول نے مثل اہل بیتی. یہاں رسول نے مثل اہل بیتی نہیں کہا ہے. کیوں؟ یہ کیسے سمجھے؟ ایک حدیث قدسی ہے، جس حدیث قدسی میں پروردگار عالم نے یہ اپنے بندے سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، اے میرے بندے میری اطاعت، اتباع، عبادت کر، حتی اجعلک مثلی، یہاں تک کہ میں تجھے مجھ جیسا بنا دوں. اب یہ بڑی بات ہے. یہ پروردگار عالم اگر اپنے کسی بندے کو یہ کہہ رہا ہے کہ میری اطاعت، اتباع، عبادت کر، تجھے مجھ جیسا بنا دوں گا، اب بندہ کیا کہے گا؟
کہ یعنی میں رازق بن جاؤں گا، میں خالق بن جاؤں گا، میں کیا بن جاؤں گا؟ یہاں اسی لیے اب جو عربی سینٹیکس ہے نا، عربک گرامر ہے، اس کا بڑا کام ہے، اس کے بغیر انسان ان گتھیوں کو سلجھا نہیں سکتا. تو جب آپ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں دو لفظ ہیں، ایک لفظ ہے مثل اور ایک لفظ ہے مثل، جو یہاں اس حدیث قدسی میں بھی ارشاد ہوا اور مثل و اہل بیتی والی حدیث میں بھی ارشاد ہوا. مثل کیا ہے؟ بالکل ایگزیکٹلی ان جیسا، اور مثل کا مطلب ہے اس کی ایک جھلک. تو پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا حتی اجعلک مثلی. کیوں مثلی کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ قرآن کریم کا واضح دو ٹوک اعلان ہے، لیسا کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثل ہو ہی نہیں سکتا، یعنی کوئی خدا کی مثل نہیں ہو سکتا، ویسے ہی کوئی آل محمد کی مثل نہیں ہو سکتا. اگر کشتی کی بھی مثال دی ہے محمد عربی نے تو یہ کہہ کے مثال نہیں دی ہے مثل و اہل بیتی، مثل و اہل بیتی نہیں کہا ہے، مثل و اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح ہے. لہٰذا اب قیامت تک کوئی اگر اپنے اندر آل محمد علیہ السلام کو دیکھ کے ان کی سیرت طیبہ کو پڑھ کے کوئی کمال پیدا کرنے کے قابل ہو جائے تو پھر سر اٹھا کر انہیں اپنے جیسا نہ سمجھنے لگے اور یہ نہ کہے کہ میں ان جیسا، یا میری نماز ان جیسی، یا میری عبادت ان جیسی، یا میری مناجات ان جیسی. اور یہ خود حدیث بہت سارے ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے بہت زبردست حدیث ہے. مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، کہ میری اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کے سفینے کی مثال ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا جو سفینہ ہے اس کی مثال کیا مثال ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا جو سفینہ تھا وہ واحد میڈیم تھا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں، کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے اپروول نکالا ہوا تھا کہ یہ وہ میڈیم ہے کہ جو اس جگہ پر آ جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو اس سے دور جائے گا وہ اپنے آپ کو کسی بھی دنیا کی بلند ترین چوٹی پہ بھی پہنچا دے گا. تو چاہے میرے ہی اس نبی حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا خود کیوں نہ ہو، وہ بچ نہیں سکے گا. ٹھیک ہے نا، یہ تاریخ تو آپ سب جانتے ہیں. اور وہ پہاڑ کہاں تھا؟ وہ پہاڑ وادی غری کے پاس، کہ جو اس دن ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا، کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے، حضرت نوح علیہ السلام نے جب انہیں بلایا کہ آ جاؤ یا ولدی ارکب معنا، کہ اے میرے بیٹے ہم سب کے ساتھ سوار ہو جاؤ کشتی میں تو تم نجات یافتہ ہو جاؤ گے. تو بیٹے نے کہا آئی ڈونٹ نیڈ دس آرک فار دا سیلویشن. اب کمال یہ ہے کہ ہر طرف ایک سلوگن ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے نکلا ہوا سلوگن کیا ہے؟ آج نجات اسے ملے گی جو اس کشتی نجات پر آئے. اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کیا کہا کہ مجھے کشتی نجات کی ضرورت نہیں ہے. اور جب نجات کی کشتی کو چھوڑ کر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا پہاڑ پر گیا تو کیا کہا گیا؟ پروردگار عالم نے صرف اپنی تجلی کو ڈالا اس پہاڑ پر اور آواز قدرت آئی کہ اے پہاڑ کیا تو میرے اس نافرمان بندے کو اپنی پشت پر پناہ دے گا؟ یعنی کیا تو میری مخالفت کرے گا؟ پہاڑ نے کچھ کہا تو نہیں، آواز تو نہیں آئی. یہ میں اپنی زبان بے زبانی میں آپ کی خدمت میں زبان حال کو بیان کر رہا ہوں کہ پہاڑ نے یہی کہنا تھا، اے پروردگار نان لیونگ تھنگ ہوں لیکن تیرا بنایا ہوا ہوں. اے پروردگار عقل نہیں ہے لیکن تیرا احسان ہے مجھ پر. اے پروردگار دل میں دھڑک، سینے میں دھڑکنے والا دل نہیں ہے، ساتھ میں لگا ہوا پیٹ نہیں ہے جس کو تو نے غذا دے کر کھلایا ہو، لیکن یہ جانتا ہوں کہ تو میرا رب ہے، تو میرا خالق ہے، تو ہی ہے کہ جس نے مجھے بنایا ہے اور مجھ پر تیری اطاعت واجب ہے. لہٰذا اگر تیرا کوئی گناہگار بندہ میری پشت پر آ کر پناہ لینے کی کوشش کرے گا اسے پناہ نہیں دوں گا. اور وہ پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہوا اور اس کے ٹکڑے شہر کوفہ سے کئی کلومیٹر آگے تک پھیل گئے. یہی وجہ ہے کہ آپ جب تاریخ میں جا کر پڑھتے ہیں تو ہسٹری کی کتابوں کے اندر نجف، کوفہ اور اس کے آس پاس کے گرد و نواح کا جو علاقہ ہے، تقریباً 15 سے 20 کلومیٹر کے آس پاس کا جو ریڈیس ہے، یہ وہ سارا کا سارا علاقہ ہے جہاں کی مٹی کا رنگ الگ ہے اور وہاں سے جب آپ آگے چلے آتے تو اس کی مٹی کا رنگ الگ ہے. لیکن اذان محترم، یہ جو حدیث سفینہ ہے، اس حدیث سفینہ پر کسی ایک زمانے میں یہ اعتراض کیا گیا، اور وہ اعتراض کیا تھا کہ رسول نے
اپنی اہل بیت کو کشتی سے تشبیہ دی. تشبیہ دی مطلب مثال بنایا اور کہا کہ میری کشتی، میری اہل بیت جو ہیں وہ کشتی نوح علیہ السلام کی مثال ہے. من رکیبہ نجا، جو اس پر سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو اس سے دور ہو گیا وہ کیا ہو گیا؟ غرق ہو گیا. غرق وہوا. تو ایک شخص نے آ کر یہ بتایا کہ ایک مسلمانوں کے عالم ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ کشتی جب چلتی ہے تو ستاروں کی مدد سے چلتی ہے، اور جب تک ستاروں کی مدد نہ ہو تو کشتی آگے نہیں بڑھتی. جیسے ہی اس عالم دین نے یہ سنا فوراً تعریفیں کرنے لگے، اش کرنے لگے، سبحان اللہ، درود، یہ سب پڑھنے لگے. انہوں نے کہا کہ یہ جو میں پیغام آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، یہ پیغام حدیث سفینہ کی کا جو وزن ہے اس کو کم کر رہی ہے. یعنی لوگوں کے دلوں میں یہ جو حدیث سفینہ کا جو اثر ہے اس کو کم کر رہی ہے. کیوں؟ ستارے وہ ہیں کہ جو اہل سنت برادران یہ کہتے ہیں کہ رسول نے یہ فرمایا، اگر فرمایا کہ میرے اصحابی کا نجوم، میرے جو صحابی ہیں، اصحاب ہیں، وہ سارے کے سارے ستارے ہیں. بما اقتدیتم اہتدیتم. اگرچہ خود اہل سنت برادران کے یہاں پر بہت بڑا گروہ ہے جن کی خود اس حدیث کو لے کر ان کی اپنی ریزرویشنز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ رسول نے فرمایا. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں، ضروری نہیں ہے. لیکن اگر اس چھوٹے گروہ کو بھی دیکھا جائے جو یہ کہتے ہیں کہ رسول نے یہ فرمایا، حالانکہ یہ حدیث، اب جو صحیح ورژن ہے حدیث کا، ائمتو من بعدی خلفائی، رسول نے فرمایا کہ میرے بعد آنے والے میرے 12 امام وہ سارے کے سارے نجوم ہیں، ستارے ہیں. بما اقتدیتم اہتدیتم. ان اماموں میں سے، ان 12 اماموں میں سے جس کسی کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. یہ رسالت مآب نے اپنے بعد آنے والے 12 اماموں کی، جن کے رسالت مآب نے اپنے خطبوں میں نام بھی ارشاد فرمائے. لہٰذا وہ جو تاریخ میں آل محمد علیہ السلام کے فضائل کے سلسلے میں جتنی چوریاں ہوئیں، ان چوریوں میں سے ایک بڑی چوری خود یہ حدیث بھی ہے. لیکن اگر اسے بھی مانا جائے تو یہ جو عالم دین تھے جو اش کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کیا بات ہے سبحان اللہ، وہ اس عالم دین کی بات پر سبحان اللہ نہیں کر رہے تھے، وہ رسول اللہ کے فرمان پر، فرمان حدیث نبوی وہی ترجمان رسالت مآب کو جو تھا اس پر وہ تعریف کے لیے واہ واہ کر رہے تھے، اش کر رہے تھے. کیوں؟ اس لیے انہوں نے کہا جواب اسی حدیث میں لکھا ہوا ہے. اور جواب کیا ہے؟ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح. رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے اہل بیت کی جو مثال ہے وہ کسی عام کشتی کی ہے، بلکہ رسول نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے. کائنات میں جتنی کشتیاں ہوتی ہیں انہیں منزل کی تلاش ہوتی ہے، اور جس کشتی کو منزل کی تلاش ہوگی، اس زمانے کی بات ہے، آج کل تو جی پی ایس کا سسٹم لگا ہوا ہے، اس زمانے میں رسالت مآب نے جو یہ کہا کہ نوح کی کشتی، تو جتنی عام کشتیاں ہیں جنہیں کسی منزل پر پہنچنا ہے انہیں ستارے کی سہارے کی احتیاج اور ضرورت ہے. لیکن جو نوح علیہ السلام کی کشتی ہے وہ کس منزل کی تلاش میں چلی تھی؟ وہ تو کسی منزل کی تلاش میں نہیں چلی تھی، وہ تو بس چل پڑی تھی. اور ساری کی ساری دنیا میں جو بھی پورا کا پورا گلوب تھا اس پہ تو ہر جگہ پر پانی ہی پانی تھا. تو منزل کیا تھی؟ منزل خود یہ کشتی تھی. اسی لیے فرمایا کہ جو اس کشتی پر آ گیا کامیاب ہو گیا. جس طرح سے کل سفینہ نوح کشتی وہ کشتی تھی کہ جو نجات کی کشتی تھی، جو اس پر آ گیا تھا کامیاب ہو گیا تھا، اسی طرح سے اب قیامت تک کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت اہل بیت وہ کشتی نوح علیہ السلام کشتی نجات ہے. جو ان کے ساتھ آ جائے گا وہ نجات یافتہ ہو جائے گا. اب نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون ہے کامیاب اور کون غرق ہو گیا، بس صرف یہ دیکھو یہ آل محمد کی کشتی میں بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے یا نہیں. اگر ہے تو نجات یافتہ، نہیں ہے تو غرق ہو گیا. یا علی. اور پھر یہ سرکار امام سید الساجدین آقا زین العابدین علیہ السلام، جیسا کہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، عزاداری پر ہونے والے جتنے اعتراضات ہیں پورے کے پورے اس اعتراضات کی جو ایک کتاب اور ایک بکلیٹ یا ایک کتابچہ بنتا ہے، اس کتاب کو لے جائیے سیرت امام سجاد علیہ السلام کی طرف، ہر جواب آپ کو وہاں سے مل جائے گا. ہر جواب آپ کو وہاں سے مل جائے گا. ابھی ہم ان اعتراضات کی طرف نہیں جا رہے ہیں.
البتہ تاریخ کے اندر ایک ایسا بڑا واقعہ ہوا ہے کہ جس واقعے سے خود امام حسین علیہ السلام کی یہ جو قربانی ہے، کربلا کا جو واقعہ ہے، خود یہ بات آپ کی خدمت میں پہلے عرض کی جا چکی ہے کہ جو حدیث وصیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وقت آخر وصیتیں فرمائی ہیں، ان وصیتوں کے ساتھ وہ سارے کے سارے خطوط، وہ سارے کے سارے آسمان سے نازل ہونے والے وہ انویلپس کے جن کے اندر ہر آنے والے امام علیہ السلام کی عہد امام کی ذمہ داری کو لکھا گیا ہے، اور اس پر ایک سیل لگی ہوئی ہے کہ جس کے لیے یہ حکم ہے کہ جس امام کے نام کا وہ لفافہ ہے وہی امام اس سیل کو کھولے گا اور توڑے گا اور اس کے اندر جو پیغام ہے اسے پڑھے گا۔ یہ اور بات ہے کہ ہر امام علیہ السلام جانتا ہے کہ اس خط کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، ہر امام جانتے ہیں علیہ السلام۔ سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے حصے کے اندر یہ واقعہ کربلا آیا۔ اب اس کربلا کے واقعے کے لیے ہر کوئی اسے الگ الگ طرح سے انٹرپریٹ کرتا ہے، کوئی کسی طرح سے انٹرپریٹ کرتا ہے، کوئی اسے کسی طرح سے انٹرپریٹ کرتا ہے۔ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ یہ واقعہ ہم تک جیسے پہنچ گیا اسے من و ان ویسے ہی آگے بڑھا دیا جائے، اس لیے کہ کربلا ایک ایسی امانت ہے کہ جو امانت امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے پروردگار عالم نے ہم اور آپ تک پہنچایا ہے، اس میں یہ ایک ایسا کیپسول ہے، جیسے کہ پرانے جو بزرگ علماء گزرے ہیں انہوں نے اسے کیپسول سے تعبیر کیا اس کو، کہ کربلا کا واقعہ ایک ایسا کیپسول ہے، اسے ٹرے میں رکھ کر جیسے تم تک پہنچ گیا اس طرح سے اسے آگے بڑھا دیا جائے، تاکہ اس کیپسول کا جو کام ہے اس میں کوئی موڈیفیکیشن پیدا نہ ہونے پائے۔ انسان یہ کہتا ہے کہ بھائی اب تو موسم چینج ہو گیا، تو اب یہ والی جو گولی ہے یہ اس میں مثال کے طور پر نیند ہے، اور اب ہمیں نیند کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم چکے 24 گھنٹے میں 28 گھنٹے کا کام کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں یہ نیند والا اس میں سے موڈیفائی کرنا ہے اور وہ والا جو اس کا فیکٹر ہے وہ اس میں سے ایلیمنٹ نکال دینا ہے۔ تو لوگوں نے اپنی مرضی سے جس زمانے میں انہیں کربلا کو اپنے مقاصد میں استعمال کرنے کے لیے جو موڈیفیکیشن کرنا سمجھ میں آئی، اگر وہ کر دی تو کربلا کا رنگ تبدیل ہو جائے گا، کربلا کی ہسٹوریکل حقیقت تبدیل ہو جائے گی۔ امام حسین علیہ السلام نے جتنے مقامات ہیں، جب وقت آخر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے ملاقات کی، وصیت کے کیا الفاظ جا کر پڑھیے، مولا سید ساجدین آقا زین العابدین علیہ السلام سے کیا الفاظ کہے ہیں وہ جا کر پڑھیے، ہر جگہ پر ایک جملہ یا ایک جو جسٹ ہے وہ آپ کو نظر آئے گا، اور وہ کیا ہے کہ میری مظلومیت کا پیغام آگے پہنچا دو۔ کیا بتانا؟ تمہارا امام پیاسا مارا گیا، جب پہنچنا مدینہ تو یہ بتانا بلغ لشیعتنا سلامی، ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا، اور کہنا کہ تمہارا مولا پیاسا ذبح ہوا۔ یہ صرف ایموشنل جملہ نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھیے گا پلیز، کہ یہ کوئی ایموشنل جملہ ہو کہ جس کو انسان یہ کہہ کر کبھی کسی آنے والے زمانے میں مٹا دے کہ اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں صرف وہ جملہ یاد رکھنا ہے کہ اے میری بہن مجھے نماز شب میں یاد رکھنا۔ وہ بھی مظلومیت کا جملہ ہے کہ آج جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اس سارے کے سارے حالات میں اور عالم کے اندر اس پروردگار عالم کی عبادت کو فراموش نہیں کر رہی، وہ بھی اپنا ایک جنبہ ہے۔ لیکن یہاں پر امام حسین علیہ السلام نے جس طرح سے کربلا کو ہم تک پہنچایا، اب کسی نے یہ کہا، کسی کا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا، اس نے آ کر کہا بیٹا امام حسین نے تو اپنی جان ہی نماز کے لیے دی ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، ایک جملہ اگر میں یہ کہوں کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی نے نماز کو بچا لیا، ایک یہ جملہ ہے کہ حسین ابن علی کی قربانی نے نماز کو بچا لیا، اور ایک مرتبہ میں یہ کہوں کہ امام حسین نے اپنی جان نماز پہ قربان کر دی، یہ دو الگ جملے ہیں، اور ان دونوں کو دیکھنا پڑے گا کہ کون سا جملہ زیادہ بہتر ہے کہ جس کو کہا جائے کہ جو باقی سارے ایسپیکٹس کو، جو ہولسٹیسٹی ہے کربلا کی، اس کو ڈسٹرب نہ کرے، اس میں کوئی ٹیمپرنگ نہ ہو۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نماز پر امام معصوم قربان ہو گیا، تو امام کون ہے؟ امام کون ہے کہ جو توحید نبوت کے بعد آتا ہے؟ کون؟
توحید عدل ایک ساتھ ہی ہے. توحید، عدل، نبوت، امامت میں امام حسین علیہ السلام ہے. ٹھیک. اور نماز کیا ہے؟ فروع دین میں پہلا. اور امامت کہاں ہے؟ اصول دین. اصول دین یعنی دین کی جڑیں، اور فروع دین کی شاخیں. کبھی آپ یہ سوچیں، لاجیکلی سوچیں کہ ایک شاخ کو بچانے کے لیے جڑ قربان کر دی جائے گی؟ صرف یہ سوال ہے کہ کیا ایک شاخ کو بچانے کے لیے جڑ کو قربان کیا جائے گا؟ جواب ہے نہیں. آپ یہ دیکھیں گے کوئی اس کا دوسرا علاج کہ جو اسی شاخ سے یا دوسری شاخ سے اس کی پیوندکاری کے ذریعے سے کیا جائے کہ وہ شاخ بچ جائے، تاکہ باقی سارا درخت، اس جڑ کو اگر ہٹا دیا تو ایک شاخ آپ بچانے گئے تھے، پورا کا پورا درخت آپ نے ضائع کر دیا. لہٰذا کیا ہے؟ پھر ہوا کیا تھا؟ پھر آپ یہ کہیں مولانا ٹھیک ہے اوکے، یہ بات تو آپ نے بتائی، لیکن پھر سوال یہ کہ پھر ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ جو یزید نے یہ کہا تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ سارا کا سارا لعبت بنو ہاشم فلا نبی جاء ولا وحی نزل. نعوذ باللہ یہ سارا کا سارا بنو ہاشم کا ایک کیا تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک، خاکم بدہن، میرے منہ میں خاک. یہ ایک ڈھونگ تھا نعوذ باللہ. کوئی نبی نہیں آیا، کوئی وحی نہیں آئی. بنو امیہ، بنو عباس نے ہمیشہ کربلا کو اقتدار کی جنگ پورٹرے کرنا چاہے. ہمیشہ. آپ جا کر ہسٹری اٹھا کر دیکھیے، پڑھیے آپ ہسٹری، آپ کو اندازہ ہوگا. یہ کس نے کہا کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی؟ 2 شہزادوں کی جنگ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اقتدار. نعوذ باللہ، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، ہٹ جاؤ پیچھے. حالانکہ امام حسین علیہ السلام کا مقابلہ کس یزید سے؟ لا نبی جاء ولا وحی نزل. توحید بھی خطرے میں آ گئی، وحی کا انکار، کوئی نبی نہیں آیا، نبی کا انکار کر کے نبوت کا انکار. اب یہاں پہ اگرچہ یہ وہی زمانہ تھا کہ جس زمانے کے اندر وہ ہندوستان کے اندر ایک سیمینار، یا آپ میرے خیال سے واقعہ سن بھی چکے ہوں گے، ایک سیمینار ہو رہا تھا کہ اگر امام حسین نہ ہوتے تو کیا ہوتا. اور پھر وہاں پر بہت سارے سپیکرز تھے، ان میں ایک علامہ علی نقی نقوی اللکھنوی المعروف بن نقن. جب ان کی باری آئی تو ان کے پاس، سب کے پاس ایک محدود وقت تھا. انہوں نے بہت مختصر جملہ کہا اور وہ نیچے اتر آئے سٹیج سے. ڈائس روسٹروم کو انہوں نے چھوڑ دیا. اور وہ جملہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اگر حسین نہ ہوتے تو جمعہ کی نماز بدھ کے دن ہوتی. مطلب کیا؟ یعنی پورا کہ پورا دین کا سٹرکچر بگڑ جاتا. لیکن وہاں کون تھا؟ مقابلہ کس سے؟ کہ جو توحید کا منکر ہے، جو رسالت کا منکر ہے. اب توحید رسالت دونوں پر نعوذ باللہ فیک ڈھونگ کا سٹیکر لگانے والے یزید کو جو جواب دے گی، چاہے اسے اپنے آپ کو قربان ہی کیوں نہ کرنا پڑ جائے، امامت آگے آئے گی، توحید کو بھی بچائے گی، نبوت کو بھی بچائے گی. امامت کی اس توحید اور نبوت کو بچانے کی قربانی میں توحید، نبوت، امامت، عدل، قیامت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، سارے کے سارے اصول دین بھی بچیں گے، فروع دین بھی بچیں گے. اور ہم یہی کہتے ہیں نا، بچوں کے ساتھ ہم یہی کرتے ہیں، بیٹا نماز نہیں پڑھو گے اللہ ناراض ہو جائے گا. یہ کس نے کہا؟ ابھی وہ بچہ ہے، ابھی اسے اپنے اعتبار سے جب واقعی میں اتنا چھوٹا بچہ ہو، ہاں یہ نہ ہو کہ ایک ایج پر پہنچ چکا ہو اور پھر یہ کہا جا رہا ہو، جیسے کہ کچھ والدین یہ ہوتے ہیں کہ جہاں شریعت نے اسے ابھی بالغ نہیں ہوا ہے اور اسے نماز کی تربیت دی جا رہی، تو وہاں پر اس کے ساتھ اتنا سخت ہو جانا. اور ایک مقام وہ ہے کہ جہاں پر بالغ ہو گیا ہے، اس کے بعد بھی یہ کہنا کہ ابھی تو چھوٹا ہی ہے نا. صحیح ہے. تو یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. البتہ ہم اپنے انٹرسٹس کو پورا کرنے کے لیے یہ کبھی نہ کریں کہ کربلا کو یوز کریں، بالکل ویسے ہی جیسے ہم اللہ کی وحدانیت کو یوز نہ کریں. اللہ کو ڈریکولا بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح سے امام حسین ابن علی علیہ السلام کو کوئی پولیٹیکل ریفارمز بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک سارے مل کر بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب واقعہ کیا ہوا؟ یہ کربلا کے بعد پیش آنے والے امام سید سجاد علیہ السلام کے زمانے میں یہ واقعہ ہو رہا ہے. مولا کا 40 سال رونا، یہ امام حسین کی مظلومیت کو پورٹرے کر رہا ہے ہر جگہ.
جو امام کی امامت کی ذمہ داری تھی وہ دعاؤں کے ذریعے سے سرکار نے پوری کی. اور بھی امام سجاد علیہ السلام کی امامت کی ذمہ داری پر ہم کون ہوتے ہیں کلام کرنے والے. لیکن جہاں چوتھے امام علیہ السلام کے زمانے میں عبد الملک ابن مروان کا زمانہ آیا. اب عبد الملک ابن مروان کا جب زمانہ آیا تو اس زمانے میں کوفہ کے اندر ایک مقام ہے بیت سرکار امیر المومنین علیہ السلام کے بالکل پیچھے کی طرف، جہاں آپ جھاڑیاں ہیں، مسجد کوفہ اور بیت امام علی علیہ السلام کے درمیان ایک گراؤنڈ ہے بہت بڑا. وہاں پر دارالامارہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر دارالامارہ ہوا کرتا تھا. یہ جو دارالامارہ تھا، یہ دارالامارہ کیا تھا؟ اب تھا. دارالامارہ کا مطلب کیا ہے؟ قصر الامارہ، گورنرز پیلیس، گورنرز ہاؤس نہیں، گورنرز پیلیس. اور جب امیر المومنین علیہ السلام سرکار کوفہ تشریف لائے اور انہوں نے اپنے ظاہری جو تشریف لے آئے اور اپنا دارالخلافہ مولا نے کوفہ کو قرار دیا، اس کی بھی ایک ہسٹری ہے کہ کوفہ ہی کو کیوں قرار دیا. تو پھر جب وہاں پر آئے تو سرکار کے پاس چوائس تھی، چاہتے تو وہ اس دربار یا دارالامارہ میں جا کر، ہاں جسے ہم دربار کوفہ کہا کرتے ہیں. یہ جو دارالامارہ ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ وہی ہے کہ جسے ہم دربار کوفہ کے نام سے یاد کرتے ہیں مصاحب میں. یہاں سرکار امیر المومنین علیہ السلام اگر چاہتے تو آ کر یہاں پر اپنا قیام فرماتے، لیکن انہوں نے اپنی ایک بہن جناب ام ہانی سلام اللہ علیہا کے گھر کو خریدا، اور خریدنے کے بعد وہاں پر مولا نے تقریباً 5 سال، 4 سال اور 8 ماہ سرکار نے وہاں پر قیام فرمایا اور اس جگہ کا انتخاب نہیں کیا. ظاہر سی بات ہے وہ جگہ کہ جہاں ظلم ہو رہا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جہاں پر پروردگار عالم کی ناراضگی کے اسباب مہیا ہیں، اس جگہ کو سرکار امیر المومنین علیہ السلام نے مرکز تطہیر، سرکار امیر المومنین علیہ السلام اس نجاست سے دور رہے. البتہ عبد الملک ابن مروان کا دور آیا. عبد الملک ابن مروان کون ہے؟ ابن زیاد کے بعد مختار ثقفی کے بعد مصعب ابن زبیر کے بعد یہ عبد الملک ابن مروان، یہ گورنر آف کوفہ بنا. یہ عبد الملک ابن مروان جب تخت کوفہ پر آ کر بیٹھا تو ایک بوڑھا شخص کھڑا ہوا. عالم یہ تھا کہ وہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے قدموں میں ایک ٹرے، ایک تشت رکھا ہوا تھا، اور اس تشت کے اوپر اس سے پہلے والا جو گورنر تھا مصعب ابن زبیر، اس کا کٹا ہوا سر تھا. یہ بوڑھا شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اگر جان کی امان دے بادشاہ سلامت تو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. کہا ہاں بالکل بات کرو. کہا میری گردن نہیں اڑائیں گے؟ بولا نہیں اڑائیں گے. جیل میں بند نہیں کریں گے؟ نہیں. کوئی سزا تو نہیں دیں گے؟ نہیں دیں گے. کہو تم کیا کہنا چاہتے. اس نے کہا میں اس دن بھی اسی دربار میں موجود تھا. ابھی ہم منزل مصائب سے کچھ دور ہیں، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس دن بھی اسی دربار میں موجود تھا جب ابن زیاد اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا. اس کے قدموں میں تشت تھا اور تشت پہ رکھا ہوا سر امام حسین علیہ السلام تھا. پھر وہ دن بھی آیا، اس دن بھی میں اسی دارالامارہ کے اندر موجود تھا کہ جب مختار ثقفی آ کر اس تخت پر بیٹھے، ان کے قدموں میں تشت تھا اور اس تشت کے اندر ابن زیاد کا کٹا ہوا سر تھا. پھر ایک دن آیا کہ اس دن بھی میں اسی دربار کے اندر موجود تھا اور مصعب ابن زبیر آ کے تخت پر بیٹھا اور اس کے قدموں میں تشت تھا اور تشت پہ جناب مختار کا کٹا ہوا سر تھا. اور ایک آج کا دن ہے، آپ بیٹھے ہوئے تخت پر، آپ کے قدموں میں تشت ہے، اس تشت میں رکھا ہوا مصعب کا کٹا ہوا سر ہے. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ کل کون آ کے تخت پہ بیٹھے گا، اس کے قدموں میں تشت ہوگا، اس تشت میں آپ کا کٹا ہوا سر ہوگا. جیسے یہ سنا فوراً سے تخت کو چھوڑا کھڑا ہوا اور کہا یہ جگہ منحوس ہے، اس جگہ کو ویران کر دیا جائے، یعنی کہ اسے توڑ کر گراؤنڈ کر دیا جائے. یہ پروردگار عالم کا انتظام تھا کہ عبد الملک ابن مروان وہ بھی باطل، دارالامارہ وہ جگہ کہ جہاں پر اہل بیت عصمت و طہارت علیہ السلام پر ظلم اور بربریت کی ایک داستان ایسی رقم کی گئی کہ جس کی مثال نہیں ملتی. یہی دارالامارہ کی جس کی چھت سے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے سر کو تن سے جدا کیا گیا، لاشیں کو زمین پر پھینک دیا گیا، گرا دیا گیا. یہی دارالامارہ کی جس میں بیبیوں کو بے چادر کے لایا گیا. یہی وہ دارالامارہ کی جس میں جناب مسلم ابن عقیل کو گرفتار کر کے لایا گیا. یہی وہ دارالامارہ کی جس کا آج نام و نشان موجود نہیں ہے.
لوگ اشارہ کر کے بتاتے ہیں یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں دارالامارہ ہوا کرتا تھا. خدا نے کیا کیا؟ یہ بھی باطل وہ بھی باطل. کسی نے کچھ نہیں کیا، باطل کو پروردگار عالم نے باطل سے ٹکرا کے ایسے ختم کر دیا کہ یہ تاریخ میں رب ذوالجلال نے کئی ایک مرتبہ کیا ہے. بہت ساری مثالیں، ہم ان مثالوں کی طرف اب نہیں جائیں گے، لیکن پروردگار عالم کا یہ نظام اور اس کا یہ انتظام ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہر شے کا حل میرے ہاتھ میں ہے. جہاں پروردگار عالم نے رکھا ہے، انسان کی ذمہ داری رکھی ہے، وہاں پر ہے. لیکن یہ انسان کہیں نہ کہیں یہ نہ سمجھے کہ پروردگار کچھ نہیں کر سکتا. جب اس کا بٹن ایک مرتبہ دب جاتا ہے تو سارے کے سارے ویٹوز پیچھے رہ جاتے ہیں، اور پروردگار عالم کے ویٹو کا بٹن، جسے کن کا بٹن کہا جاتا ہے، وہ ایسے آگے آ جاتا ہے کہ جو قربانی حضرت مسلم ابن عقیل کی تھی وہ رنگ لے آئی، جو سرکار ابا عبداللہ کی شہادت کی تھی وہ اس انداز سے. اس کے بہت سارے ثمرات ہیں. ان ثمرات میں سے یہ بھی کچھ ایک ثمرات ہیں کہ جن کو تاریخ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے سامنے آتا ہے. امامت مودت، یہ بات اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ یہ ایک ایسا میگنٹ ہے کہ جو بندوں کو اور صحیح سلامت روح رکھنے والوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے. جو آپ بار بار ممبر سے سنتے ہیں، آیت مودت کی تلاوت سنتے ہیں، آیت تطہیر کی تلاوت سنتے ہیں، آل محمد علیہ السلام حتیٰ کہ ان کے جنگوں کا جو ذکر سنتے ہیں، یہ بھی انسان کے دل میں وہ کھچاؤ پیدا کرنے کے لیے ایک کوشش ہوتی ہے کہ انسان دنیا میں کتنی ایک جگہ جاتا ہے کہ جس کے پاس وہ بچپن میں جمع کیا ہوا بچوں کو دکھایا جاتا تھا کہ بیٹا دیکھو. اب آج کل کے زمانے میں تو وہ وقت ختم ہو گیا کہ جب آپ کے والد صاحب یہاں گئے تھے نا تو یہ دیکھو یہ شیر کا شکار کر کے آئے تھے، یہ تصویر ہے، یہ جو مرا ہوا شیر ہے اس کے ساتھ یہ کھڑے ہوئے، دیکھو ان کی یہ تصویر ہے. پھر گئے وہ دوسرا ایک البم کا ایک پیج اور آگے آیا، اس کے اندر انہوں نے دیکھا یہ دیکھو ہرن کا انہوں نے شکار کیا تھا، یہ دیکھو یہ آپ کے والد صاحب نے ہرن کا شکار کیا تھا. کیا بات ہے، سبحان اللہ، آپ کے والد صاحب کی کتنے بہادر تھے. ہم کتنے کمال کے لوگ ہیں، اپنے باپ داداؤں کی شجاعت کے قصے تو بیان کرنا فخر سمجھتے ہیں، اپنے مولا علی کی شجاعت یہ کس مقصد سے ہے کہ دل میں مودت پیدا ہو. مودت لے کے کہاں جاتی ہے؟ مودت لے کے اطاعت تک جاتی ہے. جس انسان میں اپنے مولا کی اطاعت کی حس نہ پیدا ہو، وہ سوچے کہ اس کی مودت میں کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے، کہ مجھے اس مولا کی مودت کا جو درس دیا گیا، ان کی اطاعت کرنی، ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے. کس حد تک سر تسلیم خم کرنا ہے یہ اس وقت تک ہمیں پتہ نہیں چل سکتا جب تک ہم احادیث کی طرف، روایات کی طرف، امام کے جو اصحاب ہیں ان کی طرف نہ آئیں. امام علیہ داؤد الرقی کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ ایک شخص امام علیہ السلام سے اتباع، اطاعت، تسلیم پہ بات کر رہا تھا. اتنے میں داؤد الرقی آئے اور داؤد الرقی کی طرف امام نے اشارہ کیا اور امام نے کہا جو تم سوال کر رہے ہو داؤد سے پوچھو. جب داؤد سے پوچھا کہ امام کی اتباع کیسے کرنی ہے، کس حد تک کرنی ہے، اس کے کوارڈینیٹس کیا ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو بھائی سمپل سی بات ہے سمجھانے کے لیے. اگر میرا یہ مولا جو سامنے تشریف فرما ہے، میرا آقا، اگر یہ ایک انار کے یا ایک سیب کے 2 ٹکڑے کرے، ایک کو بولے یہ پاک ہے، ایک کو بولے یہ نجس ہے، میں مان لوں گا. اتنی ہم میں اگر امام کی بارگاہ کے سامنے تسلیم ہے تو پھر آگے بڑھیں، نہیں ہے تو مانگیں مولا مجھے تسلیم عطا کریں. کہ جب مجھے کہا گیا کہ سرکار نے یہ فرمایا یوں تو میں یہ نہ کہوں کہ بھائی آج کے زمانے میں کیسے، یہ تو پریکٹیکلی نہیں ہے، نعوذ باللہ. صحیح ہے، لہٰذا بس ہم نے بات کو آج کی حد تک یہاں روکا اور ہم آج جمع ہوئے، اکٹھا ہوئے اسی لیے کہ آج کربلا والوں کو شہید ہوئے 20 دن ہو گئے. بس عزیزو، اپنے دلوں کو لے چلیے سوئے کربلا. ہم اور آپ نے، بلکہ شہدائے کربلا ہی کے حوالے سے کیجئے نا بات، کہ شہدائے کربلا نے تو 3 دن کی بھوک و پیاس دیکھی، مگر جو اسیران اہل حرم تھے وہ نہیں معلوم کب پیاس بجھائیں گے اپنی، انہیں کس منزل پر جا کر پانی ملے گا. ہم نے تو یہ دیکھا ایک ننھی بچی ہے جسے شام غریباں پانی لا کر زینب بی بی نے دیا،
وہ کوزہ لے کر اٹھی مقتل کی طرف چلنے لگی. پوچھا بیٹا سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ اس بچی نے یہی کہا پھوپھی اماں آپ نے فرمایا پہلے کمسن پیتے ہیں، مجھ سے کمسن میرا بھیا علی اصغر ابھی پیاسا ہے. یا یہ بچی ہے کہ جو اپنے بھائی علی اصغر کو پانی پلانا چاہتی ہے، یا یہ بچی وہ ہے کہ جسے جب راہ کوفہ و شام میں پانی دیا جاتا ہے تو یہ بچی پانی لے کے پینے کے بجائے اپنے بھائی سید سجاد کی ہتھکڑیوں کے پاس آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، کہتی ہے بھیا سجاد یہ لو پانی آپ کی ہتھکڑیوں پر ڈالتی ہوں، بہت گرمی ہے نا بھیا، آپ کی ہتھکڑیاں گرم ہو کے سلگ رہی ہوں گی، یہ پانی لے لو بھیا. ارے کوئی کیا جانے مولا سید سجاد علیہ السلام کے گلے میں پڑے توق کا وزن کیا تھا، آقا کی ہتھکڑیاں کتنی وزنی تھیں، پاؤں میں پڑی بیڑیاں کتنی وزنی تھیں. مگر ہاں عزیزو درباروں میں بازاروں میں کوچہ ہائے کوفہ میں کوئی پوچھنے والا یہ دیکھتا ہے بی بی پیاسی ہے، لب خشک ہیں، چھوٹی سی بچی ہے، اس بچی کو پانی پلانے کے لیے ام حبیبہ نام ہے. میں مختصر ترین انداز میں 2 جملے صرف اشارہ کر کے اس روایت کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آج کی شب کی مناسبت کچھ اور ہے، وہ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اس کے لیے گریے کا حق ادا کر سکو تو رو لینا، اور رونا نہ آئے تو فرش عزا پہ آنسوؤں کی بھیک مانگ لینا، اس لیے کہ مظلوم کی مظلومہ ماں فاطمہ اسی فرش عزا پر آ چکی ہے. ہاں عزیزو بچی سے پانی کا کہا پانی پلا دیجئے. ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے فرمایا تمہاری کوئی حاجت ہے تو کہہ دو. حاجتوں کو پیش کیا گیا. بچی نے اپنے ننھے ہاتھ اٹھا کر جب پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ کہنا شروع کیا مجھے نہیں معلوم جناب سکینہ کے حلق سے پھر پانی اتر پایا یا نہیں اترا. ارے مانگنے والی دعا منگوانے والی یہی کہہ رہی تھی میرا شوہر گیا ہے سلامت واپس آ جاؤ. کبھی یہ کہہ رہی تھی جیسا حال تمہارا ہوا ہے ویسا حال ہمارا کبھی نہ ہو جائے. اے بیٹی دعا کر. اور چھوٹی سکینہ یہ ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہی تھی. مگر ہاں عزیزو جو غم بڑا تھا آل محمد کے لیے علی اکبر کے غم سے بڑا بھی ایک غم ہے، عباس کے کٹے بازوؤں سے بڑا بھی ایک غم ہے، علی اصغر کے ننھے چھدے ہوئے گلے سے بڑا بھی ایک غم ہے، اون محمد کے لاشوں سے بڑا بھی ایک غم ہے، حسین کے پامال لاشے سے بڑا بھی ایک غم ہے. وہ غم کون سا ہے؟ وہ وہی غم ہے جو زین العابدین سید الساجدین کو کھا گیا. جب تک حیات رہے یہی کہتے تھے الشام الشام الشام، بازار شام، دربار شام، زندان شام. عزیزو شام میں آج آل محمد کا قافلہ وارد ہو رہا ہے. پہلی سفر ہے وہ سیاہ دن 10 محرم کو. یہ یاد رکھنا زینب کبریٰ 15 رجب کو تو بعد میں روح نکلی ہے، ذبح ہو گئی پہلی سفر کو حسین کی بہن زینب شام. ارے یہ قافلہ شہر شام کے باہر روک لیا گیا. شہر شام وہ آل محمد علیہ السلام کے دشمنوں کا شہر تھا کہ جہاں علی کو نا سزا کہا جاتا رہا کتنے کئی سالوں تک. ایک روایت ہے طبقات ابن سعد اہل سنت عالم ہیں، انہوں نے یہ لکھا کہ جب اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ شام کے دروازے پہ آ کے بابو صاحب پہ روک دیا گیا نا، تو تب ایک بوڑھا تھا کہ جس کا تعلق مسلک اہل بیت سے نہیں تھا لیکن رسول کا ماننے والا تھا. رسول کے زمانے کا بوڑھا صحابی تھا. وہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا. جیسے ہی شادیانے بجنا شروع ہوئے نا تو اس نے مسجد میں عبادت کو روکا، چھوڑا، مسجد سے باہر آیا. جیسے مسجد سے باہر آ کر دیکھا تو اس نے شہر شام کی طرف نگاہ دوڑائی. کہتا ہے آج شہر شام کا نقشہ بڑا تبدیل ہوا ہے. کہیں پر شہر کو سجایا جا رہا تھا،
کہیں پر رقاصاؤں کو بلایا گیا تھا جن سے رقص کروایا جا رہا تھا، کہیں پر نئے نئے لباس پہن کر مرد اور عورتیں شہر میں باہر آ چکے تھے۔ یہ دیکھ کر اس نے کسی سے سوال کیا کہ کیا مسلمانوں کے یہاں ان عیدوں کے علاوہ کوئی اور عید بھی متعارف کروا دی گئی جس کا مجھے کوئی خبر نہیں، علم نہیں ہے؟ بتانے والے نے اسے بتایا آج کوئی عید کا دن نہیں ہے، آج قیامت ہے، قیامت۔ آل محمد شام میں آ رہے ہیں، محمد کا گھرانہ شام میں لایا جا رہا ہے، گرفتار کر کے لایا جا رہا ہے، لوٹ کے لایا جا رہا ہے۔ نگاہ دوڑائی اس بوڑھے شخص نے تو کیا دیکھا؟ کچھ بیویاں ہیں جن کے سروں پہ ردا نہ تھی، کچھ کٹے سر ہیں جن کی پیشانیوں پہ سجدوں کے نشان تھے، اور ان سروں میں ایک ایسا سر نظر آیا کہ جو سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ افحسبتم ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اور ایک ایسا قیدی ہے کہ جو خستہ حال ہے، کہ جس کے گلے میں توقاتوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں ہے، سر کو جھکائے ہوئے ہے۔ یہ کہتا ہے مجھے لگتا ہے یہی اس قافلے کا سالار ہے۔ ان کے پاس آیا، اس بزرگ کے پاس آ کر یہ بوڑھا شخص سوال کرتا ہے کہ کون ہو، کہاں سے آ رہے ہو؟ یا کہیں پر یوں بیان کیا گیا کہ آل محمد علیہ السلام کو پہچانتا نہ تھا اور پھر آ کر ناسزا الفاظ کہنے لگا۔ ایک مرتبہ مولا سجاد علیہ السلام نے فرمایا کیا تو نے قرآن کریم میں یہ آیت پڑھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى؟ کہا ہاں پڑھی ہے۔ پھر پوچھا مولا سجاد نے کیا تو نے قرآن میں یہ آیت پڑھی ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ؟ کہا ہاں یہ آیت بھی میں نے پڑھی ہے۔ پھر مولا سجاد نے بغیر توقف کے سوال کیا کیا تو نے یہ آیت پڑھی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس؟ کہا یہ آیت بھی پڑھی ہے، مگر تیرا ان آیتوں سے کیا تعلق ہے؟ یہ آیتیں تو آل محمد کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ کہا جن آل محمد کی شان میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ آل محمد ہم ہی ہیں۔ ارے وہ کٹا ہوا سر دیکھ۔ ایک مرتبہ اس بوڑھے شخص نے پوچھا کیا نام ہے تمہارا؟ کہا انا علی۔ کہا علی کس کے بیٹے ہو؟ کہا حسین۔ جیسے ہی نام حسین سنا کہا ابن فاطمہ، کیا فاطمہ کا لال حسین؟ رو لو عزیزو پھر نہیں معلوم، اگلے سال پہلی سفر دیکھنا نصیب ہو نہ ہو۔ ایک مرتبہ پوچھا کیا فاطمہ کا بیٹا حسین؟ مولا نے جواب دیا جی ہاں، فرزند زہرا رسول کا لاڈلا حسین۔ ہاں ایک مرتبہ سر حسین کی طرف دیکھا، کہنے لگا صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، اور اس کے بعد مولا سجاد کے سامنے دیکھا، سر کو جھکایا، فرمایا مولا اپنی سواری میرے اوپر سے گزار دیجئے تاکہ میں پامال ہو کر اپنا دم توڑ لوں، تاکہ جب قیامت میں رسول کی خدمت میں جاؤں تو یہ کہہ سکوں یا رسول اللہ آپ کی عطرت کو بے پردہ نہیں دیکھا۔ واہ غربتا، واہ حسینہ، واہ حجابہ۔ بس عزیزو جب پوچھا ہے نا کہ کیا وجہ اتنی تاخیر کیوں ہو رہی ہے، جناب زینب کبریٰ نے پوچھا کہ قافلہ آگے کیوں نہیں بڑھتا ہے، ہمیں شام میں آنے کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی ہے؟ جواب آیا شام کو شہر کو سجایا جا رہا ہے۔ ہائے حسین۔ بس عزیزو میں نے مختصر کیا، جیسے ہی یہ قافلہ لٹا ہوا قافلہ دربار میں داخل ہوا ہے نا تو سب سے پہلے جناب زینب و مولا سجاد کی نگاہ جانتے کہاں پہنچی ہے؟ تخت کے پاس پڑے ہوئے اس تشت پر نگاہ پڑی جس میں کٹا ہوا سر حسین ابن علی رکھا ہوا تھا۔ ابن زیاد اللعین اپنی خیزران کی لکڑی سے چھڑی سے آقا کے لبوں کے ساتھ گستاخی کرتا تھا، دندان مبارک
شریعت کے ساتھ گستاخی کرتا جاتا تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر کسی کو تو حیا نہ آئی۔ رسول کے زمانے ہی کا ایک صحابی بوڑھا کھڑا ہوا، کہتا ہے شرم کر اے ابن زیاد، اے یزید شرم کر، یہی وہ سر ہے کہ جن لبوں کو حسین بوسے دیا کرتے تھے۔ مگر ہاں عزیزو، دربار میں جب یہ قافلہ لا کے روکا گیا، 12 گلے ایک ہی رسن میں باندھے گئے۔ اگر ساری بیویوں کے گلے تھے، ارے سارے ہی گلے اور ہیں الگ اپنی جگہ، ایک چھوٹی سی بچی بھی اس رسن میں بندھی ہوئی ہے، جس کا قد چھوٹا ہے، جس کی عمر 4 سال ہے، ارے اس کا دم گھٹتا ہے جب بھی کوئی بی بی اپنا سر اٹھاتی ہے۔ سکینہ ایک پاؤں اٹھاتی ہے، ایک پاؤں رکھتی ہے، ایک پاؤں اٹھاتی ہے، ایک پاؤں رکھتی ہے۔ اے سید سجاد، ان بیویوں کے رسن کو کھلوا۔ اے سیدہ، کربلا والوں کا پرسا، حجاب کا پرسا، بیویوں کے سروں کا پرسا، ایک ایک تازیانے کے زخم کا پرسا قبول ماتم حسین۔